آج پابندی لگنے کے باوجود بھی شراب بند نہیں ہوئی. یاد کریے اس فیصلے کو جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا مدینے کی بستی میں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے مسلمانوں، آج کلی طور پر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر شراب کو، جوئے کو کلی طور پر تمہارے لیے حرام کر دیا ہے. آج کے بعد شراب کا ایک قطرہ اور ایک بوند بھی تم نہیں پی سکتے. شراب مختلف مرحلوں میں بند ہوئی. شروع میں اللہ کے رسول نے، لوگوں نے بہت کہا بند کر دو، حرام کر دو. آپ نے کہا نہیں، لوگ دل دادا بنے ہیں، کیسے مانیں؟ نہیں. کوئی صحابی نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز پڑھانے ہی کی حالت میں شراب کے نشے میں اور قرآن کی آیت غلط پڑھ رہے ہیں. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ کی جگہ وہ پڑھ رہے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ نَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کیا اے کافروں، لا أعبد ما تعبدون، میں ان دیوی دیوتاؤں کی، خداؤں کی پوجا نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو. لیکن وہ صحابی کیا پڑھ رہے ہیں؟ نحن نعبد ما تعبدون، میں بھی ان کی پوجا کرتا ہوں جن کی تم کرتے ہو، ہم بھی ان کی عبادت کرتے ہیں جن کی تم کرتے ہو. جب صحابی نے یہ پڑھا، ادھر نماز پڑھا کر فارغ ہوئے، ادھر محمد رسول اللہ پر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. اے ایمان والو، تم نماز کے قریب مت جاؤ اس وقت جب تم نشے کے اندر ہو. جب تم نشے میں ہو تو نماز نہ پڑھو. حتی تعلموا ما تقولون، اس وقت تک نماز نہ پڑھو جب تک کہ تم اپنے منہ سے جو باتیں بول رہے ہو وہ خود سمجھنے نہ لگو. جب تم منہ سے نکلنے والے جملوں کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہو تو نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ اسی لیے تو تم قرآن کی آیتیں غلط پڑھ رہے ہو. اس لیے اب شراب پینے کے بعد نماز کے قریب مت جانا، جب نشے میں ہو تو نماز مت پڑھنا، اس لیے کہ تم قرآن کی آیتوں کو بدل دو گے، الٹی سیدھی آیتیں پڑھنے لگو گے. حتی تعلموا ما تقولون، اس وقت تک نماز نہ پڑھنا جب تک کہ تم جو چیز بول رہے ہو اس کو سمجھنے نہ لگو، اس کو جاننے نہ لگو. قرآن کی اس آیت نے صحابہ کو جھنجھوڑ دیا. یا اللہ، کیا شراب پیو اور نماز کا وقت نکل جائے، نشے میں آ جاؤں اور نماز کا وقت نکل جائے؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ کیا اب ہمارے اتنے برے دن آ گئے کیا ہم شراب پی لیں اور نماز کا وقت ہو جائے تو ہم سے نماز چھوٹ جائے، جب ہمارا نشہ اترے تب ہم نماز پڑھنے جائیں؟ اس سے بہتر ہے کہ نماز پڑھا جائے اور شراب ہی نہ پی جائے. اس آیت نے بہت حد تک شراب کو چھڑا دیا، لیکن اس کے باوجود شراب حرام نہیں ہوئی. پھر ایک دور آیا، ایک جشن منایا جا رہا تھا مدینے کے اندر. انصار بھی موجود تھے اور قریش یہ مہاجرین بھی موجود تھے. اسی جشن میں لوگوں نے شراب پی اور شراب پینے کے بعد صحابہ نشے میں آ گئے، اور جب نشے میں آئے تو قومی عصبیتیں جوش میں آ گئیں. قریشی کہتے ہیں ہم افضل، انصاری کہتے ہیں ہم افضل. قریشی کہتے ہیں چھوڑو، محمد رسول اللہ ہمارے درمیان پیدا ہوئے اس لیے ہماری قوم سب سے افضل. ادھر انصاری کہنے لگے شراب کے نشے میں، ارے تم بھوکے آئے تھے، کھانا ہم نے دیا، مکے سے ننگے آئے تھے، کپڑا ہم نے دیا، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، ہم نے دیا، ہم افضل ہیں، ہم تم سے بڑے ہیں، اس لیے کہ ہم نے رہنے کے لیے تمہیں ٹھکانہ دیا، کھیتی باڑی کرنے کے لیے زمین دی، ہم نے اپنی بیٹیوں کی شادی تم سے کر کے تمہارا گھر بسایا، ہم افضل. اتنے جوش میں آئے کہ دونوں نے تلواریں نکال لی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا
تو آپ کو بہت برا لگا کہ ہم جس چیز کو ختم کرنے آئے اس شراب کی وجہ سے لوگ وہی کام کرنے لگے، ایک دوسرے کے افضل بننا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر بڑھوتری حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نظریں آسمان پہ ڈالی، ادھر سے قرآن کی آیت نازل ہو جاتی ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ آج پوری طریقے سے شراب کو حرام قرار دے دیا گیا ہے اور فرمایا گیا آج کے بعد شراب کا ایک قطرہ بھی کوئی نہیں پی سکتا ہے، جو ایک گھونٹ بھی شراب کی پیے گا وہ حرام ہوگا۔ میرے بھائیوں 40 کوڑے مارے جائیں گے شراب پینے والے کے اوپر، یہ سزا بھی متعین کر دی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب یہ اعلان ہوتا ہے آج کے بعد شراب حرام کر دی گئی تو مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہائی گئی، گھڑے اور مٹکے توڑے گئے، ڈرم الٹ دیے گئے، بڑے بڑے برتنوں میں جو شراب بھری ہوئی تھی ان کو ڈال دیا گیا، نالیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے قربانی کے موقع پر جب ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں تو ان کا خون نالیوں میں بہتا ہے، بلکہ نالیوں سے خون، نالیوں سے شراب باہر آنے لگی اور سڑک تک بھر شراب آ گئی، یعنی اتنی شراب بہائی گئی کہ نالیاں پر ہو گئی اور نالیوں سے وہ شراب بھر کر سڑک کے اوپر، روڈ کے اوپر آنے لگی۔ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کے کرسچن رائٹر نے تھوڑا سا غلو کیا اور لکھا کہ مدینے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے پانی کا سیلاب آتا ہے، باڑھ آ جاتی ہے، ایسے ہی شراب کا سیلاب آ گیا، شراب کی باڑھ آ گئی۔ میرے بھائیوں دونوں حکموں میں فرق دیکھیے، ایک طرف سرکار بند کرتی ہے شراب لیکن پھر بھی چوری چھپے آ جاتی ہے، اور دوسری طرف حکم ہوتا ہے کہ آج کے بعد شراب حرام، تو نالیوں میں بہائی جاتی ہے اور سڑکیں بھر جاتی ہیں شراب سے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اتنی جلدی کون سا حکمراں ہے جس کی بات پر لبیک کہا گیا ہو سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آج بھی ان کی حکومت ہم مسلمانوں کے دلوں پر چل رہی ہے اور قیامت کی صبح تک چلتی رہے گی انشاءاللہ۔